اللہ فرماتے ہیں جب میرا محبوب آ جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب پھر یہاں بڑی قیمتی بات ہے، لیکن میں وہ سنا کے بڑی آسانی والا مانا کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں یا لام تاکید، وجد دو تاکید، توابً تین تاکید، رحیمًا چار تاکید۔ اب آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ تاکید بڑی بلا ہے۔ تاکید اسے کہتے ہیں جیسے آپ راولپنڈی سفر پہ جا رہے ہیں نا، آپ اپنے بیٹے کو تاکید کر کے جا رہے ہیں بیٹا میں اتنے دن گھر نہیں ہوں گا، تم نے پیچھے گھر کا نظام سنبھالنا ہے، رات کو دروازے کو کھٹی لگا کے سونی ہے، اور کوئی دروازے پہ باہر کا بندہ آ جائے اس سے پوچھ کر دروازہ کھولنا ہے۔ باپ بڑی تاکیدیں کر کے اولاد کو ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتی ہے میں چار تاکیدوں کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں جب درمیان میں میرا محبوب آ جائے، میرا سونا درمیان میں آ جائے، آمنہ کا نام آ جائے، اور صحابہ کا امام آ جائے، شفیع المسلمین آ جائے، آل بیت کا سرچشمہ امہ برکت آ جائے، اللہ فرماتے ہیں میں یہ اعلان کرتا ہوں اس پہ بخشنا واجب ہو جاتا ہے۔ وجود مصطفیٰ بات یاد رکھیں گے انشاءاللہ، مرحلہ ہی نہ ہوئے تو بعد ادھر کٹو، بات یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ وجود عطا فرمایا۔ اس میں بھی بڑی لمبی باتیں تھی، میں اس طرف جا نہیں رہا، میں ذرا پلٹ کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ وجود مقدس عطا کیا، اتنا اعلیٰ وجود عطا کیا، اتنا باکمال وجود عطا کیا۔ قرآن بولا جب اللہ کے محبوب تنگ ہو گئے مدینہ مکہ والوں کی کرتوتوں سے، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن بولا اور میرے لاڈلے پیغمبر تو کیوں تنگ ہو گیا نا، تو اپنے جی میں کیوں تنگی محسوس کر رہا ہے؟ قرآن بولا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ۔ میں جلدیاں سنا کے بعد سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تو 14واں پارہ ہے، یہ تو بالکل سورت کا اینڈ ہے نا، جاتے اللہ اکبر سورہ نحل شروع ہوتی ہے، 14ویں پارے میں ذرا پیچھے جانا، اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں بھی تسلی دی، کیا فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور جن کا تو بڑا سخت جنگ ہے اور بڑا منہ تمہارے یہاں سے تو یہ دروازہ بند کر دیں جی، ابھی اس سے آنا جانا یہ ختم ہو جائے۔ سارا موشن ہی کرو سٹے ہے، چلو میں پھر موشن بناتا ہوں، یہ بڑی مشکل سے موشن بنتا ہے نا خطیب کا، خطیب بھی آج کل تھکے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے پھر اسٹیشن پہ چڑھتے ہیں، اور وہ اسٹیشن ٹوٹ جائے تو سارا مزہ خراب ہوتا ہے۔ ذرا یہ 14ویں پارے کی آخری رکوع سنا رہا تھا آپ کو، قرآن جن کو سن کے سکون آ رہا ہے وہ ذرا ایک دفعہ دوبارہ کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں تو کیوں تنگ ہو گیا نا، تو کیوں جی میں تنگی محسوس کر رہا نا، توجہ، تو کیوں تنگ ہو گیا نا، پروردگار عالم میری تو اماں بھی نہیں۔ بندہ جو تنگ ہوتا ہے نا تو ماؤ کو چلتا رہتا ہے نا، ماؤ کو آتا ہے اماں میں تنگ ہو گیا، فلانے حالات زمانے دی گردش کو لو، ان حالات کو لو تنگ ہو گیا، تو ماں تسلی دیتی ہے، سارا دیتی ہے، بیٹا اللہ خیر کرے گا۔ ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ بندہ باہر کے بعد جاتا ہے، ابو زمانے سے بڑا تنگ ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ اللہ اکبر، باپ بھی تسلی دیتا ہے نا، اللہ کے محبوب کہتے ہیں پروردگار عالم میری تو اماں بھی نہیں ہے، ابا بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو مجھے اتنا محبوب ہے نا، تیرا وجود
مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا, تو غمگین نہ ہو, پریشان نہ ہو, میں انتظام کرنے لگا ہوں. اللہ کیسا انتظام؟ قرآن کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر, تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نہ لینا, یہ تیرا وجود کو مانتے ہیں نا, تیری بات نہیں مانتے, تیرا پیغام نہیں سنتے, تیری طرف نہیں آتے, میں انتظام کرتا ہوں. جبریل امین کو میں دوں گا. اللہ اکبر, کیسا انتظام ہو جاتا. اللہ فرماتے ہیں اپنے شوق میں سنانے لگا وہی قربانو, میرا شوق ضائع نہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں تو گھر میں بڑے مزے سے بستر پہ سونا ہو جانا, میں سید الملائکہ نورانیوں کا سردار جبریل امین کو بھیجوں گا, جا کر میرے محمد کے تلووں میں اپنے کافری لب رکھ کر میرے معبود کو جگانا اور بیدار کر کے میرے پاس لے آ, بیدار کر کے میرے پاس لے آ, میں اسے سیر کراؤں, اس کے دل کا غم ہلکا کروں. اللہ اکبر. آپ کہیں گے شاہ صاحب نے بڑی عجیب بات سنائی, جہاں میں ایک بڑا قیمتی نکتہ سنا رہا ہوں. اللہ کے محبوب تسی بیٹھے, تسی نہ سنیو, میں نہ چھوڑ دوں سنگ, میرا سارا ذوق ٹوٹتا ہے. آپ ماشاء آپ کی محبت سے میں آیا ہوں, تو آپ بیٹھیں گے تو میں کچھ نہ کچھ بولتا رہوں گا. میں تو طالب علم آدمی ہوں, علماء بیٹھے میرے دائیں بائیں, طالب علم آدمی جو ہوتا ہے نا وہ ڈر جاتا ہے نا, تو اس لیے آپ بیٹھیں گے تو میں بولتا رہوں گا, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے کہ پہلا پروگرام ہے آپ کا, پہلا پروگرام ہے یہاں ماشاءاللہ اس مسجد میں, آج پہلا پروگرام ہو رہا ہے, تو اس لیے آپ تھوڑے ماشاءاللہ سہنے خیر انشاءاللہ آج تو سب ہمیں مانوس کر سازی باری تو کھول کے بول سو انشاءاللہ. پنجاب زیادہ کے نا پنجابیوں کے زیادہ عادی ہو گئی, پنجابی ماشاءاللہ بڑا اچھا سنتے ہیں, داد بھی دیتے ہیں. خیر انشاءاللہ استحزار ہے بے سب کو کاٹنی, اللہ تو سب کو ایمان بھی دیتے ہیں, محبت رسول بھی تو سے سینے میں ہے. اور میں آتا ہوں آپ کے ذوق کے مطابق بھی آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں انشاءاللہ, لیکن میں کچھ سبق کسی ٹھکانے لگا لوں. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں باتیں کر رہا ہوں اور سمجھ نہ آ رہی ہوں؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے ذرا ہاتھ کھڑے کریں. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر, تو گھر میں ہوگا جبریل آئے گا نا, ساتھ سیدنا اسرافیل بھی آئے گا. اللہ اکبر. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصد السبیل میں بڑی عجیب بات لکھی ہے, بڑی محبت سے سنا رہا ہوں, پلے باندھ لینا ہری پروانو. حضرت تھانوی لکھتے ہیں نا, جب اللہ کے محبوب کو بیدار کیا جا رہا تھا نا, اللہ کے محبوب بیدار ہوئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ باہر انتظام کے لیے سواری کھڑی ہے نا, آپ کے سفر کا انتظام موجود ہے. اللہ کے محبوب باہر آئے تو آپ پہ سوار ہونے کے لیے آگے دیکھتے کیا ہے کہ سیدنا اسرافیل بھی کھڑا ہے. کون کھڑا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام. اللہ کے محبوب نے کہا اسرافیل تو کیوں آیا نا؟ اسرافیل نے کہا یا رسول اللہ آپ سوار ہوئے نا, میں بتاتا ہوں نا. اللہ کے محبوب جب اس براق پہ سوار ہونے لگے, سیدنا اسرافیل اللہ کے محبوب کے پاؤں کو یوں صاف کر اس براق کی رکاب میں ڈال رہا ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں یہ نبی کا عشق نہیں بیان کرتے. آؤ نا یہ شادی میں پورے ملک میں محبت کا درس سنانے جاتا ہوں. ہمارے ہاں نفرت نہیں ہے نا محبت ہی محبت ہے. اے جی سیرت تو سب کوئی نہ سنا سی. اللہ اکبر. جو قرآن و سنت کے موافق ہوگی. حضرت تھانوی لکھتے ہیں نا, سیدنا اسرافیل نے جب اللہ کے محبوب کے پاؤں کو ہاتھ لگایا, اللہ کے محبوب نے کہا اسرافیل مجھے مت ہاتھ لگانا, تو بڑا محمد کریم بزرگ فرشتہ ہے نا, تیرے پاؤں کو مت ہاتھ لگانا. آگے سے اسرافیل نے جو جواب دیا وہ جواب بڑی پروانو
میں پوری محبت سے سنانے لگا ہوں, پوری بیداری میں سنانے لگا ہوں نا. اگر جواب پسند آ جائے رسول اللہ کی محبت میں, آمنہ کے لال کی محبت میں, اللہ کے محبوب کی محبت میں, مجھے سبحان اللہ ذرا مجاہد والی سنا دینا. بات ختم ہو جائے, اسرافیل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے میرے ہاتھ مت لگانا, میں نے 500 سال سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگی تھی, اور اللہ جب تیرا آخر الزمان پیغمبر آئے گا, جب تیرا آخری نبی آئے گا نا, آمنہ کا لال آئے گا نا, مجھے اس کی خدمت کے لیے تھوڑا سا موقع دے دینا. آج مجھے میری دعاؤں کا ثمرہ مل رہا ہے. اللہ کی محبوب مجھے مت روکیے, مجھے مت روکیے, مجھے ہاتھ لگانے دیجیے. اللہ کے محبوب, پھر بات لمبی ہو جائے گی. اللہ کے محبوب بیت المقدس, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ایسی ہے کہ نہیں؟ اب گئے اللہ کے محبوب نے معراج پہ. اب میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں سنائی, بہت کچھ سنایا, اب میں ذرا آسان کر کے آپ کو سناتا ہوں آپ کے ذوق کے مطابق. سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ, سارے کہیں گے انشاءاللہ, میرا جملہ ضائع تو نہیں کریں گے. اللہ کے محبوب کون سا؟ اللہ کا محبوب جبریل جسے لے کے جا رہا ہے, اسرافیل بھی لے کے جا رہا ہے. تو میں اپنے ذوق میں سنایا کرتا ہوں کہ چاند تارے ہی کیا تو سبحان اللہ. جڑے تھکے دی نہیں, جڑے خوش بیٹھے دے نو ذرا ہاتھ چاہ کیا کو سبحان اللہ. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, چاند تارے ہی کیا. آپ بھی پڑھنے پابندی نہیں ہے, یہ دیکھتے رہیں گے. بڑا آسان سا یہ شعر ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. بعد میں مجھے مولانا معین صاحب کہیں گے کہ آپ نے اشعار بھی سنائے, تو میں درمیان میں آپ کو سنا رہا ہوں نا, ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. اور اس خطیب سے پہلی بار سنے آپ کو, آپ اور بہت رنگ میں سنائیں گے, یہ شادی آپ کو سنا ہے. چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے. سارے پڑھیں, آپ سارے پڑھیں گے تو میں اگلا مصرع سنا دوں گا, ورنہ میں نے نہیں سنانا. چاند تارے پڑھانے مجھے زیادہ تھکے دے. آج کل سرٹ کپتن جی تھا, ہاں سرٹ بھی کپتن ماشاء اللہ. تھوڑا تھوڑا اثر ہے نا تو سرٹ کا بھی ہے. یار میں نے تو سنا ہے ہری پور والے اور یہ سرائے نعمت خان والے اپنے مہمانوں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں, صحیح سنا ہے میں نے. اور میں نے سنا ہے کہ یہ سادات کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں, اور جب آپ کے سامنے پھر اوریجنل سید آ جائے تو پھر سادات کا احترام بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ جو میرے آنے پہ خوش ہے وہ مجھے سبحان اللہ سنا. چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے, چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے, ان کو ان کو سما دیکھتے رہ گئے. اور پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ, پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ, سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے, سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اور جو میں بات سنا رہا تھا اس کی طرف آ رہا ہوں.
وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء. مصرع ختم ہونا کوئی بندہ خاموش نہ ہو. رسول اللہ کی محبت میں نا ذرا اپنے دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. سارے کہیں گے انشاءاللہ. دائیں بائیں نظر رکھنا, جو خاموش ہوا اسے بھی بلوا دینا نا. یہ مصرع ہی ایسا ہے. وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء, وہ امامت کی شب اور صفِ انبیاء, مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے, مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے, چاند تارے مٹاتے دو سبحان اللہ. جن کو نعت سن کے مزہ آیا وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے گئے سبحان اللہ. اچھا جی عرض یہ کر رہا تھا, توجہ کرنا, اللہ کے محبوب کا وجود اتنا ہے. میں نے قرآن مجید سے بہت سی دلیلیں دے دی, اپنے بات کو ذرا تھوڑا سا سمیٹتا ہوں نا. اللہ کے محبوب کا وجود کتنا ہے, ہری قربانوں ایک اور بات سناتا ہوں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ سب کے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں, راستے میں بیٹھا ہوں, بھوک سے نہ ڈالوں نا. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے, مجھ سے مسئلہ پوچھا, آگے نکل گئے, رکے نہیں میرے پاس. مجھے بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی, میں نے کہا مجھے کھانے کا کوئی انتظام کرے گا. عمر آئے, مسئلہ پوچھا, آگے نکل گئے. کسی نے مجھ سے کھانے کا نہ پوچھا, کوئی چیز مجھے نہ دی. اسی اثنا میں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب تشریف لائے. اللہ کے محبوب تو چہرہ شناس تھے, رمز شناس تھے نا. اللہ کے محبوب نے مجھے ہاتھ سے پکڑا, ابو ہریرہ چلنا میرے ساتھ میرے گھر. میں ان کے گھر چلا گیا. میں نے کہا اللہ کے محبوب مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں گے, کوئی پینے کے لیے کوئی چیز دیں گے. دیکھتا کیا ہوں, اللہ کے محبوب نے اگلا مجھے حکم کیا, ابو ہریرہ مسجد نبوی چلا جا, اصحاب صفہ کے چبوترے میں جتنے بھی طلبہ وہاں بیٹھے ان کو لے کر میرے پاس آ جا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پوکھا نال مردہ لگے تھا, میں آتا ہوں حضور کو کھانا سے جیسے حضور سے بڑے نمی ڈپٹی لا کے دی کہ انہوں کو کہنے کیا, لیکن میں کیا کروں, الراس والعین, حضور کا حکم سر آنکھوں پر, سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے, سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑ کے چلا گیا, میں نے پیچھے نہیں دیکھا کہ اصحاب صفہ کے چبوترے میں جتنے بھی طلبہ تھے. آج کے دور میں ہم طلبہ کہتے ہیں, اس زمانے میں وہ صحابہ تھے نا. صحابہ آ گئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں 70 مجھے ملے, میں سب کو لے کر آ گیا. اللہ کے محبوب کی خدمت میں لے کے آ گیا, یا رسول اللہ میں لے آیا سب کو. اللہ کے محبوب اندر گئے, ایک پیالہ دودھ کا لایا اور میرے حوالے کیا. ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ ہے نا, پہلے صحابی سے شروع کر آخری صحابی تک سب کو پلانا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا پھر رنگ متغیر ہوا, یہ کیا بات ہے, بھوک مجھے لگی ہے اور اللہ کے محبوب عجیب ڈپٹی پہ مجھے لگا دیا. یہ دودھ تو سارا یہ پی جائیں گے, میرے حصے پہ نہیں آئے گا. لیکن فرماتے ہیں الراس والعین, اللہ کے محبوب کا حکم سر آنکھوں پر. فرماتے ہیں میں نے پہلے صحابی سے شروع کیا, دوسرے کو پلایا, تیسرے کو پلایا, پلاتے پلاتے 70 صحابہ کو میں نے دودھ پلا دیا. اچھا اگلی بات سنو ہری پور والوں, مزہ آئے تو پھر سبحان اللہ کہنے کا مقام ہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ فرماتے پیالہ ایک تھا, تو اس سے ہری پور والے کیا آتے ہیں, پیالہ آتے ہیں, تولکا آتے ہیں, پیالہ ہی آتے ہیں نا, چھوٹا پیالہ میں اس میں دہی کھاتے ہیں, کسٹرڈ کھاتے ہیں. پتہ نہیں آج کسٹرڈ بھی بڑھائی ہے کہ نہیں بڑھائی, کیا حساب سے.
اصل میں ذرا خوشک مزاج مولوی نہیں ہوں نا، میں کھلا ڈلا مولوی ہوں، گپ شپ لگا لیتا ہوں. آپ میری باتوں سے ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. میری پہلی تقریر ہے یہاں نا اس مسجد میں، اور بڑی محتاط کر رہا ہوں. جہاں میں عادی جاتا ہوں، مولانا فاروق شاہ صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، یہاں تشریف فرما ہے. ان کو پتہ ہے میں مجمع کو کتنا ساتھ لے کے چلتا ہوں، لیکن میں پہلی محبت ہے نا، میں کہتا ہوں تسی بڑے ذرا مانوس ہو جاؤ کہ حضرت مانوس کون سے ہے نا، یہ پیار ہو جائے آپ کو، مجھ سے تعلق ہو جائے، لیکن انشاءاللہ تقریریں ہوتی رہیں گی. پھر میں انشاءاللہ آپ کو اپنا پیغام بھی سناؤں گا. آج تو میں صرف محبت والی باتیں سنا رہا ہوں شاہ صاحب، آج تو میں صرف محبت سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. ابو ہریرہ فرماتے ہیں 70 صحابہ کو پلایا، آخر میں دیکھتا کیا ہوں، پیالے میں دودھ جوں کا تو ہی موجود ہے نا. ہوتا تو یہ ہے کہ کم ہو جاتا ہے نا، ایک کو پلایا دوسرے کو پلاؤ، پانی کسی ایک گلاس میں سب لوگ اس پہ نہیں بچتا. ہائے ہائے. اگلی بات سنو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیالے میں دودھ اسی طرح موجود ہے. میں نے اللہ کے محبوب سے عرض کیا یا رسول اللہ دودھ تو اسی طرح نا، اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ کے محبوب نے آخر میں مجھے کہا ابو ہریرہ اب تو پی لینا، اب تو پی. اور تھوڑا نمبر ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پی لیا مرتبہ، دوسری مرتبہ اللہ کے محبوب نے مجھے پھر حکم دیا ابو ہریرہ دوبارہ پی لینا. میں نے دوبارہ پی لیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس سے بارہ پھر حکم ہوا کہ پھر پی لینا. میں نے اس سے بارہ بھی پیا، 3 بار پیا. 3 بار پینے کے بعد میں نے اللہ کے محبوب سے عرض کیا رسول اللہ میں اتنا زیادہ پی چکا ہوں کہ اب مجھے لگتا ہے میرے کانوں سے نکل جائے گا، میری ناک سے نکل جائے گا، میری آنکھوں سے نکلے گا، مزید مجھ میں سکت نہیں اور پینے کی. اللہ اکبر. مفسرین محدثین کرام لکھتے ہیں نا، اگلی بات سنو اور محبت والے لوگوں شادی کیا سنانے آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب کا یہ موجود ہے نا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں 70 صحابہ نے پی لیا، میں نے 3 مرتبہ پی لیا. آخر میں پیالہ اللہ کے محبوب نے دیا اور بسم اللہ پڑھ کر ہم سارے صحابہ اور سارے ساتھیوں کا بچا ہوا جھوٹا خود پی لیا. سارے کا سارا حضور نے پی لیا. اللہ اکبر. یہاں ایک نقطہ سنا دوں، حدیث تو مکمل ہوگی، نقطہ سنا دوں، پلے باندھیں گے انشاءاللہ، علماء بیٹھے انشاءاللہ تائید کریں گے. میں حیران ہوتا ہوں صحابہ کا جھوٹا اللہ کے محبوب کے منہ میں گیا، ابو ہریرہ کا جھوٹا گیا، ابو بکر عمر عثمان علی کا گیا، طلحہ و زبیر کا گیا. ان صحابہ کا جھوٹا جب اللہ کے محبوب کے وجود میں گیا تو میں کہا کرتا ہوں جب نائتوں میں ہم پہنچتے نا کہ اللہ کے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں نا، یہ مجھ سے راضی ہے نا. ایک وجہ تو مجھے یہ بھی سمجھ آئی نا اللہ ان سے کیوں نہ راضی ہوتا. سنوری فرما دو اللہ ان سے کیوں نہ راضی ہوتا، اللہ ان سے کیوں نہ محبت کرتا، اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے کیوں نہ کرتا. ان کے جھوٹے تو ہم آمنہ کا نام استعمال کر رہے ہیں. تب یہ کامیاب ہوئے، تب یہ کامیاب ہوئے. بات پھر لمبی ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے معبود کو وہ وجود مقدس عطا کیا، وہ اعلیٰ شان عطا فرمائی. ذوق ہے آپ کا، ذرا میں چلوں آگے. اللہ اکبر. وہ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب کی شان میں بڑے حمدیات راقیہ کلام کہہ رہی ہے. فرمایا متا یبدو فی التاج القدیم جدیدہ. بالکل نئے اشعار آپ کو سنا رہا ہوں، ڈبہ پیک ان ٹچ. کہو سبحان اللہ.